ایک بڑی کارروائی آپ کی طرف سے ایک گمنام خط ملنے پر عمل میں لائی گئی. آخر وہ گمنام خط ملنے پر وہ ریکور ہو گئی فیملی؟ وجہ کیا تھی؟ کیا حالات تھے؟ کب سے وہ دو یتیم بہن بھائیوں کو قید کر رکھا تھا؟ جی بالکل، آپ کا بڑا ہی آپ نے اب جا کے صحیح پوائنٹ آؤٹ کی یہ چیز کہ یہاں پہ یہ جو بڑا کیس ہوا تھا یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے جی. اور انفارچونیٹلی یہ ہماری سوسائٹی کی بے حسی ہے کہ اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں. یہ دو بہن بھائی تھے جو کہ ایک گاؤں میں گک گاؤں ہے، تھانہ نیلا میں آتا ہے. وہاں پہ یہ رہائش پذیر تھے. ان کا اپنا گھر ہے، کافی بڑا گھر ہے اور ویل آف ہیں. ان کے والدین کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے تھے. والد کوئی 1.5 سال پہلے فوت ہوئے تھے، والدہ اس سے پہلے فوت ہوئی تھیں. ان کی فیملی ہسٹری میں تھوڑا سا ایشو ہے مینٹل ڈسٹربنس کا، مینٹل ڈسیبلٹی کا آن لیٹر سٹیج. تو ان کے والد صاحب بھی میرا حال اسی طرح ہی وہ بھی بیمار تھے، اور پھر جب ان کے فوت ہوئے تو بچے جو ہیں وہ بھی اسی بیماری کا شکار ہوئے. اور وہ بچے وہاں پہ دونوں جو تھے بہن بھائی وہ رہ رہے تھے، اور ان کو ان کے رشتہ دار ریلیٹیوز. یہ تفتیش کے بعد یہ باتیں سامنے ہیں. گمنام خط میں کیا لکھا گیا تھا؟ گمنام خط میں ہمیں یہی کسی نے وہاں سے گاؤں سے ہی موسٹ پروبلی گاؤں سے ہی کوئی شخص تھا جس نے لکھا، بتایا کہ یوں دو بہن بھائی ہیں اور ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، ان کو باندھا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا، اور ان کو کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. اور تو جب یہ آپ نے لائنیں پڑھی تو پھر آپ جی ہاں ظاہر ہے جی ہمارے لیے یہ پوائنٹ آف کنسرن تھا. ہم نے اس کو فوری طور پہ اس کو موو کروایا اور ہم نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. اس گاؤں میں پہنچے، اس کے بعد پھر وارنٹ بھی لے لیے کورٹ سے بھی تاکہ چیزیں ساری آن ریکارڈ ہو جائیں. اور جس وقت ایس ایچ او وہاں پہ پہنچے اور برآمد کیا وہ، تو اس وقت تک وہ جو میڈیکل رپورٹ بھی آئی ہے کہ وہ بھوک پیاس سے اور پور ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے وہ جو خاتون تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اس کو وہاں سے برآمد کیا گیا. پھر اسی گھر کے ایک اور کمرے سے، بلکہ سٹور ٹائپ تھا، وہاں سے وہ بچہ جو تھا، لڑکا تو جو وہ وہاں پہ موجود تھا، اس کو وہاں سے برآمد کیا گیا. وہ بڑا گھبرایا ہوا تھا، بہت اس کی حالت خراب تھی. خیر اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو وہاں سے لے جا کے اس کا علاج وغیرہ کرایا جا رہا ہے. اس کو پہلے ہم پنڈی میں بھی علاج کرایا، اس کی مسلسل میڈیکیشن چل رہی ہے. ابھی اس کی آج میں نے فریش رپورٹ لی ہے، اس کی MRI اور میڈیکل بورڈ پنڈی ہاسپٹل میں وہ چل رہا ہے، تو ہم اس کی لک آفٹر کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی جب ہم نے اس کے ارد گرد کے حالات دیکھے تو وہ جو تمام رشتہ دار تھے جو ارد گرد جن کے گھر ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ لوگوں کے مطابق کہ جی وہی ان کا خیال رکھ رہے تھے اور ٹیک کیئر کر رہے تھے. تو پھر مختلف انویسٹیگیشنز آگے بڑھیں جس میں اندازہ ہوا کہ وہ لوگ انہوں نے نیگلیجنس بھی دکھائی ہے، اور کچھ حد تک یوں لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے جب ان کا وہ خیال نہیں رکھ رہے ہیں. ان کی حالت بہت بری تھی، ان کو کھانا پینا کوئی دے رہا ہے نہیں دے رہا، کوئی مرضی سے باہر سے پھینک کے جا رہا ہے، کوئی کس طرح کر رہا ہے. تو وہ بڑا قابل افسوس واقعہ تھا، بڑی قابل رحم واقعہ تھا ان پہ. اور اس کے بعد پھر ہم نے پولیس کارروائی کی جی. ہم نے جو ہے وہ کیس رجسٹر کیا انڈر 302 میں. اس کو ہم نے پرچہ درج کیا ہے. اس میں 10 ہے نا جی نامزد، 10 لوگ نامزد ہوئے جو بینیفیشری تھے. ان کی کافی زمین تھی، ان کے والدین کی، بہن بھائیوں کے جو مطلب پیرنٹس کی طرف سے زمین ملی تھی. کتنی زمین تھی سر ان کی ملکیت میں؟ وہ تقریباً جو ہے وہ اس کی جو ایگزیکٹ فردیں اور وہ ہیں وہ ابھی پروسیس چل رہا ہے، بٹ اٹ از پلس 700 کنال. ٹھیک ہے جی، جو کہ ان کے رشتہ داروں کے پاس تھی، وہ اس پہ کاشت کر رہے، اس کے بینیفیشری تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سے ان کا علاج کراتے، ان کا خیال رکھتے، تو وہ نہیں کیا گیا اور اس کے فوائد اٹھاتے رہے ہیں. تو اسی کو ہم نے چلان میں بھی ڈالا ہے. ان کو ہم نے جو ہے وہ کیس کو آگے ابھی ہم نے. سر کتنے سال قید کر کے رکھا؟ تفتیش میں کیا بات سامنے آئی ہے؟ اچھا ایز سچ آپ اس کو اگر کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے وہ چونکہ مینٹلی ایشوز تھے ان کے، تو ظاہر ہے آپ کو سم ٹائم
کوئی لڑکا اگریسو ہو جاتا ہے یا بچی کوئی اگریسو ہوتی ہے یا اس طرح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو جاتے تھے تو ہمیں پتھر مارتے تھے، اس طرح کرتے تھے، ویسے کرتے تھے. وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، بٹ ان کو باندھنا نہیں چاہیے تھا. باندھا ہوا تھا. ہاں جی، وہ اس لاک بھی لگایا ہوا تھا اور باندھا بھی ہوا تھا. سم ٹائم لاک بھی لگا دیتے تھے، سم ٹائم باندھا ہوا تھا. اس وقت تو نہیں تھا، لیکن ہماری میڈیکل رپورٹ میں وہ کدھر ہے ہماری، وہ فائل ادھر پڑی ہوئی ہے، منگوا لیں. کاز آف ڈیتھ میں جو ڈاکٹر نے بھی لکھا ہے کہ اسٹارویشن، بھوک پیاس، پور ہائیجینک کنڈیشن، گند، سارا وہیں پہ سارا کچھ وہ سب جب آپ اسی کمرے میں، جب اس بیچاری کی ذہنی حالت اس طرح کی تھی، سب کچھ وہاں ہو رہا ہے، تو ان میں سے کسی کو یہ جو قریبی رشتہ دار تھے رحم ہی نہیں آیا. ان کو ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اب یہ انکوائری رپورٹ ہے، یہ تو ہماری ایک جنرل تفتیش چل رہی ہے. جہاں تفتیش ابھی وہ چل رہی ہے. ہم نے کچھ ہماری رپورٹس رہ گئی ہیں، اس میں سے ایک اس کے لڑکے کی جو میڈیکل رپورٹ فائنل اسسمنٹ. اس کی ایج کیا سر لڑکے کی؟ اس کی ایج میرا حال ہے 30 اپنا 31-32 سال. لڑکی 28-29 کی ہے اور وہ 27 سال کی لڑکی ہے. 27 سال کی لڑکی ہے اور وہ تقریباً 29-30 سال کا لڑکا ہے. جی. دونوں ڈسیبل تھے؟ دونوں کا یا کچھ عرصے بعد ان کی طرف سے کچھ میڈیسن ان کو ایسی دی گئی کہ وہ مزید مینٹلی ایشو وہ اگر جس وقت مینٹل ایشو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، اور اگر پراپر میڈیکیشن نہ آ رہی ہو تو آپ جو بھی میڈیسن دیں گے وہ ظاہر ہے اس کے لیے نقصان دہ ہوگی. تو ڈاکٹر کے بغیر اور اس طرح وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. تو کیا بات سامنے آئی سر؟ جی اس میں تو یہ تو ہماری ایک پروگریس رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے تقریباً 10 بندوں کو نامزد کیا تھا. ان کے والد کے فوت ہونے کے بعد جو تقریباً 1.5 سال پہلے فوت ہوئے تو وہ ادھر ہی رہ رہے تھے، اور وہ اس طرح ایز سچ قید نہیں تھا کہ جس طرح پکڑ کے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور نکلنے نہیں دے رہے ہیں. وہ لڑکا موومنٹ کرتا تھا، باہر بھی آتا تھا، جو آتا تھا. جب ان کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہوگی تو وہ اس کو اس طرح باندھ چھان دیتے تھے کہ یہ کوئی کسی کو نقصان نہ پہنچائیں یا پتہ نہیں. بٹ اگین یہ ساری چیزوں کا تعلق ہیومینٹی سے ہے، انسانیت. ان کی جو بھی کنڈیشن تھی، آپ سب کا جو ہماری سوسائٹی وہ رشتہ دار تھے قریبی، ان سب کا کام ہے آپ ان کا خیال رکھیں، ان کا علاج کروائیں. ریسورسز موجود ہیں، ان کی اپنے ریسورسز موجود ہیں، آپ ان سے علاج کرواتے ہیں. وہ علاج انہوں نے اس طرح نہیں کروایا. آپ چکوال میں آئے اور ایک ایسا بڑا کام، جو بہن بھائی، یتیم بہن بھائی قید تھے، ان کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا. لیکن بدقسمتی سے جب تک گمنام خط آپ تک پہنچا، لڑکی جان سے جا چکی تھی. لڑکے کو آپ نے زندہ، بلکہ زندہ لاش ہی میں کہوں گا. جی وہ بہت تیزی سے بہتر ہو رہا ہے، وہ تیزی سے بہتر ہو رہا ہے. اس کی کافی حالت بہتر ہو رہی ہے. ابھی MRI وغیرہ بھی ہونا ہے انشاءاللہ کل، اور پھر میڈیکل بورڈ بھی ہے، تو ہم کوشش تو کر رہے ہیں اس کو پورا کریں. باقی یہ تو جی جو بھی پولیس افسر یہاں پہ ہوگا یا جہاں پہ بھی ہوگا، مجھے یقین ہے کہ کسی کے پاس بھی اس طرح کا کوئی انفارمیشن آئے گی تو اس پہ ایکشن لیں. میرے خیال سے آپ سے پہلے آتے رہے ہوں گے گمنام خط، کبھی کسی نے فالو نہیں کیا؟ اس معاملے میں یہ پہلا گمنام خط تھا؟ پہلے آیا. ہاں جی، اس سے پہلے اس طرح میرے ہوتے ہوئے تو کوئی نہیں آیا، نہ پہلے کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ ہوئی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل جہاں پہ بھی میرا یہ یقین ہے کہ کہیں جیسے بھی جو بھی پولیس افسر ہوگا، جب اس کو اس قسم کی چیز پتہ لگے گی وہ ضرور ایکشن لے گا. یہ انسانیت کس سے ریلیٹڈ ہے نا جی، ہیومینٹی سے ہے. لیکن کاروائی اتنی دیر سے ہوئی، وہ ایک لڑکی کی جان بچائی جا سکتی تھی، وہ نہیں بچ وہ تو پائی. جی سوسائٹی اور جس طرح جیسے انفارمیشن آتی ہے اس حساب سے وہ کیا، لیکن جیسے ہی پتہ لگا اس کے بعد ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو میکسیمم ہم جو ہے نا